السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 47 ہے۔ متن ہے فتلک الحالۃ تنقسم الی التصور والتصدیق حقیقتاً۔ مصنف علیہ الرحمہ نے شک مشہور کا جو جواب پیش کیا وہ حلہ سے، اس کی ایک مثال یہاں مصنف پیش کرتے ہیں۔ ہم پہلے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انسان کبھی سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے۔ ایک ہی انسان کو نوم بھی عارض ہوتی ہے، ایک ہی انسان کو سونے کی کیفیت بھی عارض ہوتی ہے اور جاگنے کی کیفیت بھی عارض ہوتی ہے۔ ایک ہی انسان کو نوم کا عروج بھی ہوتا ہے اور یقظہ کا بھی عروج ہوتا ہے۔ یقظہ بمعنی بیداری۔ آپ دیکھیں کہ محل ایک ہے انسان، اور عارض ہونے والے عروج کرنے والی دو چیزیں ہیں، نوم اور یقظہ۔ معروض ایک اور عارض دو۔ ایک ہی معروض کو دو چیزیں عارض ہو رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں چیزیں ایک ہیں، دونوں میں اتحاد ہے۔ نوم کی حقیقت الگ ہے اور یقظہ کی حقیقت الگ ہے۔ ایک ہی معروض کو دو چیزیں عارض ہو رہی ہیں لیکن دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہیں، اور دونوں عارض ہونے والی چیزیں اس معروض کو الگ الگ وقت میں عارض ہو رہی ہیں، ایک وقت میں عارض نہیں ہو رہی ہیں۔ اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی قضیہ ہے، مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے۔ یہ قضیہ آپ کے ذہن میں آیا تو قضیہ آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ اس قضیے میں جب تک اس قضیے میں موضوع کا تصور ہے، محمول کا بھی تصور ہے، نسبت کا بھی تصور ہے، تصورات ثلاثہ ہیں، لیکن یہ قضیہ تصدیق کب ہوگا؟ جبکہ اذعان پایا جائے۔ جب تک اذعان نہ پایا جائے یہ تصدیق نہیں ہوگا، تصور ہی رہے گا۔ زید قائم، اس قضیے میں جب تک آپ کو شک ہے، اس قضیے کو تصور عارض ہے، یعنی یہ تصور ہے، اسے تصور عارض ہے، اور جب اذعان کا حصول ہو گیا تو اب یہ قضیہ تصدیق ہو گیا۔ اب اس قضیے کو تصدیق عارض ہو گئی۔ دیکھیں یہاں بھی معروض ایک ہے، ذات قضیہ، اور عارض دو ہیں، تصور اور تصدیق۔ تو جیسے ہم نے جو مثال دی اس میں
انسان معروض ایک ہے اور عارض دو ہیں، دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ذات قضیہ معروض ایک ہے لیکن عارض دو ہیں۔ تصور اس وقت عارض ہوگا جبکہ اذعان نہ ہو، تصدیق اس وقت عارض ہوگا جبکہ اذعان ہو، تو دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، گو دونوں کا محل ایک ہے۔ دوسری مثال بھی پیش کی جائے، یہ تو وہ مثال ہوئی جس میں دونوں عارض الگ الگ وقت میں کیا ہیں، ایک معروض کو عارض ہو رہے ہیں۔ تصور اس وقت، ذات قضیہ کو تصور اس وقت عارض ہو رہا ہے جبکہ قضیہ اذعان سے خالی ہو، اور ذات قضیہ کو تصدیق اس وقت عارض ہو رہا ہے جبکہ اذعان پایا۔ تو یہ دونوں عارض، تصور و تصدیق، معروض واحد یعنی ذات قضیہ کو دو الگ الگ وقتوں میں عارض ہو رہے ہیں۔ اب ہم ایک ایسی مثال پیش کرتے ہیں جس میں معروض واحد ذات قضیہ کو یہ دونوں عارض یعنی تصور و تصدیق ایک ہی وقت میں عارض ہوں گے۔ قضیہ ہے، محکوم علیہ کا بھی تصور ہے، محکوم بہ کا بھی تصور ہے، نسبت کا بھی تصور ہے، اور اذعان بھی پایا جا رہا ہے۔ تو یہ ذات قضیہ ہوا معروض۔ تصورات ثلاثہ، محکوم علیہ، محکوم بہ اور نسبت کا تصور منفردن الگ الگ، یہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ اور اذعان یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ تو ذات قضیہ کو ایک ہی وقت میں تصور بھی عارض ہے اور تصدیق بھی عارض ہے۔ جب اذعان کی طرف نسبت کریں تو یہ تصدیق ہے، اور اگر صرف محکوم علیہ کے تصور کو دیکھیں یا محکوم بہ کے صرف تصور کو دیکھیں یا صرف نسبت کے تصور کو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ تصور محض ہے، تصدیق نہیں ہے۔ تو ذات قضیہ میں ایک ہی وقت میں دونوں عارض، ایک ہی معروض کو ایک ہی وقت میں دونوں عارض ہو رہے ہیں، تصور و تصدیق۔ پھر بھی تصور اور تصدیق کی حقیقت الگ ہے، کیونکہ تصدیق کی حقیقت ہے اذعان اور تصور کی حقیقت ہے اذعان سے خالی ہونا۔ اتنا جان لینے کے بعد اب یہ بھی جان لیں کہ ما سبق میں بتایا جا چکا ہے کہ اولاً ہمارے ذہن میں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، کوئی صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہوتی ہے۔ ذہن میں حاصل ہونے والی اس صورت کو من حیث ہیا معلوم کہتے ہیں، اور ذہن میں اس کے قیام کی حیثیت سے اسے علم کہتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں جو صورت حاصل ہوئی ہے، اس صورت کے حاصل ہونے کے بعد ایک انجلائی کیفیت حاصل ہوتی ہے جس سے ہمیں شے کی اس صورت کا علم و ادراک ہوتا ہے۔ اس انجلائی کیفیت کو حالت ادراکیہ کہتے ہیں۔ اولاً شے کی صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی جو من حیث ہیا معلوم ہے اور ذہن میں قیام کی حیثیت سے علم ہے، اور اسے علم کہنا یہ مجازن ہے، صورت حاصلہ کو علم کہنا یہ مجازن ہے۔
اس صورت کے حصول کے بعد ہمارے ذہن میں ایک انجلائی حالت پیدا ہوتی ہے، ایک انجلائی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے اس صورت کا علم و ادراک ہوتا ہے۔ اس انجلائی کیفیت، اس انجلائی حالت کو حالت ادراکیہ کہتے ہیں، اور در حقیقت یہی حالت ادراکیہ علم ہے۔ تصور اور تصدیق کی طرف جو چیز منقسم ہوتی ہے وہ در حقیقت یہی حالت ادراکیہ ہے۔ یہی حالت ادراکیہ در حقیقت تصور و تصدیق کی طرف منقسم ہوتی ہے، اور اسی حالت ادراکیہ کی تصور و تصدیق در حقیقت دو متباین نوعیں ہیں۔ تو تصور و تصدیق در حقیقت حالت ادراکیہ کی قسمیں ہوئیں۔ ہاں، چونکہ صورت حاصلہ فی الذہن کو بھی مجازن علم کہہ دیا جاتا ہے، اور اس صورت حاصلہ کا حالت ادراکیہ کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، اس لیے اس اختلاط کی بنیاد پر جب حالت ادراکیہ تصور و تصدیق کی طرف منقسم ہوتی ہے تو وہ صورت حاصلہ فی الذہن بھی حالت ادراکیہ سے اختلاط کی بنیاد پر وہ بھی تصور و تصدیق کی طرف بالعرض منقسم ہو جاتی ہے۔ تو حالت ادراکیہ کی دو قسمیں ہوئیں، تصور اور تصدیق۔ اسی طرح بالعرض صورت حاصلہ فی الذہن کی بھی دو قسمیں ہوئیں، تصور و تصدیق۔ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ علم و معلوم متحد بالذات ہیں، وہاں پر علم سے علم حقیقی یعنی حالت ادراکیہ نہیں مراد ہے، بلکہ علم بمعنی صورت حاصلہ فی الذہن ہے، علم بمعنی صورت علمیہ ہے۔ اور جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ تصور اور تصدیق دو متباین نوعیں ہیں، دو الگ الگ نوعیں ہیں جن کی حقیقت میں تباین ہے، وہاں تصور و تصدیق سے وہ تصور و تصدیق مراد ہیں جو حالت ادراکیہ کی قسمیں ہیں، نہ کہ صورت علمیہ کی۔ اب آپ شبہہ جو تھا کہ اگر تصور تصدیق سے متعلق ہو، تصدیق کا تصور کیا جائے تو تصور و تصدیق کے درمیان اتحاد لازم آئے گا، کیونکہ علم و معلوم متحد ہوتے ہیں، تو تصور و تصدیق متحد ہو جائیں گے، حالانکہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ تصور و تصدیق دو الگ الگ نوعیں ہیں۔ تو اب اس کا جو جواب ہے، اس کا جو جواب مصنف نے پیش کیا ہے، اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تصور و تصدیق متحد بھی ہیں اور تصور و تصدیق متباین بھی ہیں۔ تصور و تصدیق متحد بھی ہوں اور تصور و تصدیق متباین بھی ہوں، یہ تو ناممکن چیز ہے، محال چیز ہے، لیکن یہ محال اس وقت لازم آئے گا جبکہ اتحاد و تباین ایک ہی امر کی طرف نظر کرتے ہوئے لازم آ رہا ہو، جبکہ اتحاد اور تباین ایک ہی امر کی طرف نظر کرتے ہوئے ہو تو استحالہ لازم آئے گا، اور اگر اتحاد و تباین ایک ہی امر کی طرف نظر کرتے ہوئے نہ ہو تو پھر استحالہ لازم نہیں آئے گا۔ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تصور و تصدیق متحد ہیں، وہاں تصور و تصدیق سے وہ تصور و تصدیق مراد ہیں جو صورت حاصلہ کی قسمیں ہیں، اور جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ تصور و تصدیق دو الگ الگ نوعیں ہیں، دو متباین نوعیں ہیں، وہاں تصور و تصدیق سے مراد وہ تصور و تصدیق ہیں جو حالت ادراکیہ کی قسمیں ہیں۔ تو اتحاد و تباین ایک ہی امر کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں ہے، دو الگ الگ امروں کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے، لہذا کوئی استحالہ لازم نہیں آئے گا، کوئی شک اور کوئی شبہہ وارد نہیں ہوگا۔
یاد رکھیں کہ کوئی قضیہ، مثلا یہی زید قائم ہے، زید کھڑا ہے، یہ قضیہ ہمارے ذہن میں موجود ہے. اس قضیہ کو مصدق بہی کہتے ہیں. قضیہ کو کیا کہیں گے؟ مصدق بہی کہیں گے. اور اس قضیے کے اندر جو اذعان ہے وہ اذعان تصدیق کہلائے گا. یاد رکھیے گا، زید قائم یہ ایک قضیہ ہے جو ہمارے ذہن میں موجود ہے. اس پورے قضیے کو کیا کہیں گے؟ مصدق بہی کہیں گے. اور اس قضیے میں جو اذعان پایا جا رہا ہے وہ اذعان ہے تصدیق. قضیہ زید قائم ہمارے ذہن میں موجود ہے. جب ہم اس قضیے کا تصور کریں، جب ہمارا تصور اس قضیے سے متعلق ہو تو تصور سے ہماری مراد کیا ہے پہلے ہم یہ دیکھیں گے. قضیہ زید قائم ہمارے ذہن میں موجود ہے، ہم اس قضیے کا تصور کر رہے ہیں، تو تصور سے مراد کیا ہے؟ تصور سے مراد ہے صورت علمیہ، صورت حاصلہ فی الذہن، یا تصور سے مراد ہے حالت ادراکیہ تصوریہ. تصور کی دو قسمیں ہو جائیں گی، تصور بمعنی صورت علمیہ صورت حاصلہ فی الذہن، اور تصور بمعنی حالت ادراکیہ تصوریہ. تو جب ہم کسی قضیے مثلا زید قائم جو ہمارے ذہن میں قضیہ ہے، یہ اس مصدق بہی کا جب ہم تصور کریں تو تصور سے مراد کیا ہے؟ تصور سے مراد اگر ہے صورت حاصلہ نہ کہ حالت ادراکیہ تصوریہ. جب ہم نے قضیے کا تصور کیا اور تصور سے مراد ہے صورت حاصلہ فی الذہن، تو جیسے ہی ہم تصور کریں گے تو اس قضیے کا ہمارے ذہن میں قیام ہوگا، ہمارے ذہن میں تشخص ہوگا. تو دیکھیں جو قضیہ جو مصدق بھی ہمارے ذہن میں ہے، جب ہم نے اس کا تصور بمعنی صورت علمیہ صورت حاصلہ فی الذہن جب ہم نے اس کا کیا تو اس کا ذہن میں قیام اور تشخص ہو گیا. تو یہی قضیہ جو ہمارے ذہن میں موجود ہے من حیث حیا معلوم ہے، اور ذہن میں قیام اور تشخص کی حیثیت سے علم ہے. تو ہے تو دونوں ایک ہی، بس نظر الگ الگ ہے. بحیثیت قیام فی الذہن علم ہے، اور من حیث حیا کیا ہے؟ معلوم ہے. تو جب ہم کسی قضیے کا کسی مصدق بہی کا تصور کریں تو تصور بمعنی صورت حاصلہ ہو تو تصور و تصدیق متحد ہو جائیں گے، کیونکہ من حیث حیا معلوم ہے اور من حیث القیام بالذہن یہ علم ہے. تو تصور و تصدیق میں اتحاد لازم آ رہا ہے، تصور اور مصدق بہی میں اتحاد لازم آ رہا ہے، لیکن یہ اس تصور میں لازم آ رہا ہے جو بمعنی صورت حاصلہ فی الذہن ہے، بمعنی صورت علمیہ ہے. لیکن جب ہم کسی قضیے کا تصور کریں اور تصور بمعنی حالت ادراکیہ تصوریہ ہو تو قضیہ تو ذہن میں حاصل ہونے والی ایک صورت ہے، اور حالت ادراکیہ تصوریہ اس صورت کے ذہن میں حاصل ہونے کے بعد پیدا ہونے والی ایک حالت اور کیفیت ہے. تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں ایک چیزیں نہیں ہوئی. تو دیکھیں قضیہ یعنی مصدق بہی
ہم اس کا اگر تصور کریں بمعنی صورت حاصلہ فی الذہن تو دونوں متحد ہیں. من حیث ہیا مصدق بہی ہے، قضیہ ہے، اور من حیث القیام بالذہن تصور ہے. لیکن ہم جب تصور کریں اور تصور بمعنی حالت ادراکیہ تصوریہ ہو تو حالت ادراکیہ تصوریہ تو یہ اس صورت حاصلہ فی الذہن کے ذہن میں حاصل ہونے کے بعد پیدا ہونے والی ایک الگ کیفیت ہے، ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے. تو دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہوئی، دونوں ایک نہیں ہوئی. تو جہاں تصور بمعنی صورت حاصلہ فی الذہن ہو وہاں اتحاد لازم آئے گا، اور جہاں تصور بمعنی حالت ادراکیہ تصوریہ ہو وہاں اتحاد لازم نہیں آئے گا. اس چیز کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. اچھا، یہ تو ہوئی مصدق بہی کے اعتبار سے تقریر کہ قضیہ جو ہمارے ذہن میں موجود ہے یہ مصدق بہی ہے جب ہم اس کا تصور کریں. قضیے میں جو اذعان پایا جا رہا ہے اس کو تصدیق کہتے ہیں. نفس تصدیق کے اعتبار سے جب ہم تقریر کریں تو یوں کہیں گے کہ ہم قضیہ زید قائم ہمارے ذہن میں موجود ہے، اور اس قضیے میں جو تصدیق ہے، جو اذعان ہے، اس اذعان کا جب ہم تصور کریں، اس اذعان کا جب ہم تصور کریں گے تو یہاں بھی تصور سے مراد ہوگا کون سا تصور؟ تصور بمعنی صورت حاصلہ. اگر تصور بمعنی صورت حاصلہ ہو تو دونوں میں اتحاد لازم آئے گا، کیونکہ قضیے کے اندر وہ قضیہ ہمارے ذہن میں موجود ہے اور اس میں اذعان پایا جا رہا ہے، اذعان ذہن میں حاصل ہے، اور جب ہم نے اس کا تصور بمعنی صورت حاصلہ کیا تو الگ سے کوئی اور چیز پیدا نہیں ہوئی ہے. ہاں، بس اسی اذعان کا ذہن میں قیام اور تشخص ہو گیا ہے. تو ذہن میں قیام اور تشخص کی طرف نظر کرتے ہوئے علم ہے، اور من حیث ہیا کیا ہے؟ معلوم ہے. ہاں، جب ہم اس نفس تصدیق، اس اذعان کا تصور بمعنی حالت ادراکیہ تصوریہ کریں تو پھر اس اذعان کے بعد ذہن میں ایک اور کیفیت پیدا ہوگی، ایک حالت پیدا ہوگی، ایک انجلائی کیفیت پیدا ہوگی جسے حالت ادراکیہ تصوریہ کہیں گے. تو وہ تو الگ چیز ہے، اور نفس تصدیق اذعان یہ الگ چیز ہے. تو دونوں میں اتحاد لازم نہیں آیا. اتنی بات سمجھنے کے بعد اب آپ عبارت دیکھیں. مصنف کہتے ہیں متن میں فَتِلْكَ الْحَالَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى التَّصَوُّرِ وَالتَّصْدِيقِ حَقِيقَةً. پھر وہی حالت ادراکیہ در حقیقت تصور و تصدیق کی طرف منقسم ہوتی ہے. وَهُمَا نَوْعَانِ مُتَبَايِنَانِ مِنْهَا اے من الحالت الادراکیۃ كَذَلِكَ اے حقیقتاً. پھر وہ حالت ادراکیہ تصور و تصدیق کی طرف در حقیقت منقسم ہوتی ہے، اور تصور و تصدیق اسی طرح یعنی در حقیقت حالت ادراکیہ کی دو متباین نوعیں ہیں. وَأَمَّا انقسام الصورت فَإِنَّمَا يَكُونُ إِلَى التَّصَوُّرِ وَالتَّصْدِيقِ بِالْعَرْضِ. رہا صورت علمیہ کا تصور و تصدیق کی طرف انقسام، تو صورت کا تصور و تصدیق کی طرف انقسام بالعرض ہوتا ہے، کیونکہ صورت حاصلہ فی الذہن صورت علمیہ کا چونکہ حالت ادراکیہ سے اختلاط ہوتا ہے، لہٰذا اس اختلاط کی بنیاد پر جب حالت ادراکیہ کا انقسام تصور و تصدیق کی طرف ہوگا تو صورت علمیہ کا انقسام بھی تصور و تصدیق کی طرف ہوگا. وَهُمَا الْمَبْحُوثَانِ فِي الْفَنِّ دُونَ الْأَوَّلَيْنِ. اور یہی دونوں یعنی صورت علمیہ کی جو دو قسمیں تصور و تصدیق ہیں، یعنی وہ تصور و تصدیق جو صورت علمیہ کی قسمیں ہیں، وہ تصور و تصدیق ہی فن منطق میں بحث کا موضوع بنتی ہیں، نہ کہ پہلی والی تصور و تصدیق یعنی وہ تصور و تصدیق جو حالت ادراکیہ کی قسم ہے. کہہ یہ رہے کہ فن منطق میں جس تصور و تصدیق سے بحث کی جاتی ہے وہ تصور و تصدیق ہیں جو صورت علمیہ کی قسمیں ہیں، اور حالت ادراکیہ کی جو قسمیں تصور و تصدیق ہیں فن منطق میں ان سے بحث نہیں ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فن منطق میں موصل الی التصور اور موصل الی التصدیق سے بحث ہوتی ہے.
فن منطق میں اس تصور و تصدیق سے بحث ہوتی ہے جو تصور مجہول اور تصدیق مجہول تک پہنچاتے ہوں، اور ایصال کے لیے ترتیب ضروری ہے۔ حالت ادراکیہ بسیط ہوتی ہے، اس لیے حالت ادراکیہ میں ترتیب کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اور جب حالت ادراکیہ میں ترتیب کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ایصال کی بھی صلاحیت نہیں ہوگی۔ ایصال کی صلاحیت اور ترتیب کی صلاحیت صورت علمیہ میں ہوتی ہے، جسے ہم مجازن علم کہتے ہیں۔ اس لیے فن منطق میں اس تصور و تصدیق سے بحث نہیں کی جاتی ہے جو حالت ادراکیہ کی قسمیں ہوں، بلکہ ان تصور و تصدیق سے بحث کی جاتی ہے جو صورت علمیہ کی قسمیں ہوں۔ مصنف کہتے ہیں فتفاوتہما کتفاوت النوم والیقظۃ العارضتین لذات واحدۃ المتباینتین بحسب حقیقتہما فتفکر۔ تو تصور و تصدیق کا باہمی تفاوت ایسے ہی ہے جیسے نوم اور یقظہ کا تفاوت، جو عارض تو ذات واحد کو ہوتے ہیں لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متباین ہوتے ہیں۔ فتفکر، تو آپ غور کر لیں۔ تصور و تصدیق میں ذات واحد جو معروض ہوتا ہے وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں شارح کہتے ہیں فذات الواحدۃ المعروضۃ لہما ذات القضیہ۔ تو تصور و تصدیق کا معروض تو وہ ذات واحد جو تصور و تصدیق کا معروض ہے وہ ذات قضیہ ہے۔ والتصور والتصدیق عارضان لہا علی سبیل التعاقب، اور تصور و تصدیق علی سبیل التعاقب ذات قضیہ کو عارض ہوتے ہیں۔ اس کی نظیر یوں پیش کی جا سکتی ہے کہ جب تک شک ہے ذات قضیہ کو تصور عارض ہوتا ہے، اور جب شک ختم ہو جاتا ہے، اذعان آ جاتا ہے، تو ذات قضیہ کو تصدیق عارض ہو جاتی ہے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں کما یناسبہ التنزیل بالشک والاذعان، جیسے شک اور اذعان کے ذریعہ اس کی نظیر پیش کرنا مناسب ہے۔ یہ تو مثال ہوئی کہ تصور و تصدیق ذات واحد یعنی ذات قضیہ کو علی سبیل التعاقب عارض ہوتے ہیں، اور تصور و تصدیق ذات قضیہ کو علی سبیل الاجتماع بھی عارض ہوتے ہیں۔ جیسے قضیہ کے اجزاء ثلاثہ موضوع، محمول اور نسبت کے تصورات، یہ الگ الگ کیا ہیں؟ تصور ہیں، اور اذعان جو ہے وہ تصدیق ہے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں وعلی سبیل الاجتماع کا تصورات الاجزاء الثلاثۃ والاذعان، اور تصور و تصدیق ذات قضیہ کو علی سبیل الاجتماع بھی عارض ہوتے ہیں۔ جیسے ذات قضیہ کے اجزاء ثلاثہ کے تصورات الگ الگ یہ تصور ہیں، اور اذعان یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ وحاصل الجواب ان التنافی انما یلزم لو کان الاتحاد والتباین بالنظر الى امر واحد، اور شک و شبہہ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تنافی تو اس وقت لازم آئے گی جب اتحاد و تباین ایک ہی امر کی طرف نظر کرتے ہوئے ہو، ولیس کذالک، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ فإن التصور المتحد مع التصدیق سواء اخذته بمعنى المصدق به او الاذعان هو التصور بمعنى الصورة العلمیہ، کیونکہ وہ تصور جو تصدیق کے ساتھ متحد ہے، خواہ آپ تصدیق کو مصدق بہی کے معنی میں لیں یعنی قضیہ کے معنی میں لیں یا اذعان کے معنی میں لیں، وہ تصور جو تصدیق کے ساتھ متحد ہے وہ تصور بمعنی صورت علمیہ، صورت حاصلہ فی الذہن ہے۔ والتصور المتباین للتصدیق هو التصور الحقیقی بمعنی الحالت الادراکیہ، اور وہ تصور جو تصدیق کے متباین ہے وہ تصور حقیقی بمعنی حالت ادراکیہ ہے۔ قضیہ ہمارے ذہن میں موجود ہے، قضیہ کے ذہن میں آنے کے بعد اگر وہاں اذعان نہیں ہے
تو قضیہ کے ذہن میں حاصل ہونے کے بعد، چونکہ اذعان نہیں ہے اس لیے وہ تصور ہے، تو قضیہ کے ذہن میں آنے کے بعد اگر اذعان نہیں ہے تو ایک حالت تصوریہ ادراکیہ پیدا ہوتی ہے اور اس قضیے سے متعلق ہو جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ حالت تصوریہ ادراکیہ یہ اس قضیے کے ساتھ متحد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ قضیہ کی صورت تو ہمارے ذہن میں پہلے آئی اور پھر اس کے بعد حالت ادراکیہ تصوریہ پیدا ہوئی ہے۔ تو حالت ادراکیہ تصوریہ جب قضیے سے متعلق ہوگی تو قضیے کے ساتھ متحد نہیں ہوگی۔ اسی طرح قضیہ جو ہمارے ذہن میں موجود ہے، اگر اس قضیے میں اذعان بھی پایا جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد ایک حالت ادراکیہ تصدیقیہ پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ حالت ادراکیہ تصدیقیہ اس قضیے کے ساتھ متحد نہیں ہے، کیونکہ قضیے کی صورت تو پہلے آئی ہے اور حالت ادراکیہ تصدیقیہ بعد میں پیدا ہوئی ہے، اور قضیہ کیا ہے؟ یہ صورت ہے، اور حالت ادراکیہ صورت نہیں بلکہ کیفیت ہے، اسی کے بارے میں کہتے ہیں وبالجملۃ ان حالت التصوریۃ الادراکیۃ اذا تعلقت بالقضیۃ فلا تتحد معها، اور حاصل یہ ہے کہ حالت ادراکیہ تصوریہ جب قضیے سے متعلق ہوتی ہے تو اس قضیے کے ساتھ متحد نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ یہاں قضیہ کا لفظ لائے ہیں، قضیہ سے مراد مصدق بھی ہے، کیونکہ قضیہ ہی کی تصدیق کی جاتی ہے، تو جس چیز کی تصدیق کی جائے گی وہ مصدق بھی ہوگا۔ تو یہ جو تقریر شارح کر رہے ہیں یہ مصدق بھی کے اعتبار سے کر رہے ہیں، اور آگے شارح جو تقریر کریں گے وہ نفس تصدیق کے اعتبار سے کریں گے۔ اور اس میں مصنف کی طرف تعریض ہے، کیونکہ مصنف نے اپنے حاشیے میں اس سے پہلے بیان کیا تھا اور تقریر ہو چکی ہے کہ یہ جو حل پیش کیا جا رہا ہے اس حل کی تقریر صرف مصدق بھی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ شارح یہاں مصدق بھی کے اعتبار سے بھی تقریر کر رہے ہیں اور نفس تصدیق کے اعتبار سے بھی تقریر کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ یہ تقریر صرف مصدق بھی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے صحیح نہیں ہے۔ خیر، وبالجملۃ ان الحالۃ التصوریۃ الادراکیہ، اور حاصل یہ ہے کہ حالت تصوریہ ادراکیہ جب قضیے سے متعلق ہوگی فلا تتحد معها، تو قضیے کے ساتھ متحد نہیں ہوگی۔ وکذا لا يتحد القضیۃ مع الحالۃ الادراکیہ التصدیقیہ، اور اسی طرح قضیہ حالت ادراکیہ تصدیقیہ کے ساتھ بھی متحد نہیں ہوتا ہے۔ فلا يلزم اتحاد المتباینین اصلا، لہذا دو متباین چیزوں کا اتحاد تو لازم ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ مصدق بھی کے اعتبار سے تقریر ہوئی۔ اب نفس تصدیق کے اعتبار سے تقریر، وَإِذَا تَعَلَّقَتْ بِنَفْسِ التَّصْدِيقِ، اور جب حالت ادراکیہ تصوریہ نفس تصدیق سے متعلق ہو فَحِينَئِذٍ تَكُونُ عَارِضَةً لَهُ، تو وہ حالت ادراکیہ تصوریہ نفس تصدیق کو عارض ہوگی، اور نفس تصدیق معروض ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے عارض و معروض الگ الگ چیزیں ہیں۔ وَاتِّحَادُ الْعَارِضِ مَعَ الْمَعْرُوضِ بِالذَّاتِ محال، اور عارض کا معروض کے ساتھ بالذات اتحاد محال ہے۔ فلا يلزم الخلف، لہذا کوئی خامی، کوئی خرابی، کوئی استحالہ لازم نہیں آ رہا ہے۔ نعم ان التصور بمعنى الصورت العلمیت یتحد مع القضیت، ہاں تصور بمعنی صورت علمیہ یہ قضیے سے متحد ہوتا ہے، وہ حقیقت تصدیق، اور حقیقت تصدیق یعنی اذعان سے بھی متحد ہوتا ہے بالذات، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ تصور بھی صورت علمیہ کے معنی میں ہو، اور قضیہ سے اور تصدیق سے بھی مراد وہ صورت ہو جو ذہن میں حاصل ہے، نہ کہ حالت ادراکیہ تصدیقیہ۔ وَلَيْسَ فِيهِ اسْتِحَالَةٌ، اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ فَهَذَا الْجَوَابُ جَارٍ فِي التَّصْدِيقِ بِمَعْنَى الْإِذْعَانِ أَيْضًا بِلَا كُلْفَةٍ، تو یہ جواب تصدیق بمعنی اذعان کے لحاظ سے بھی بلا تکلف جاری ہوتا ہے، جیسے یہ جواب تصدیق بمعنی مصدق بھی کے اعتبار سے جاری ہوتا ہے۔ لہذا مصنف کا یہ کہنا کہ اس جواب کی تقریر صرف مصدق بھی کے اعتبار سے ہے، مصنف کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ آج کی گفتگو اور آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔